بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سیرت النبی کا پارٹ 9 ملاحظہ فرمائیں۔ کوہ صفا سے جس نے پکارا وہ وہی محمد تھا جس کا نام لینا لوگ بے ادبی سمجھتے تھے، جس کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، جس سے دعائیں کرایا کرتے تھے، برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، جس نے کچھ عرصہ پہلے اس خوفناک ہنگامہ کو نہایت خوبصورتی سے ختم کیا جو تعمیر کعبہ کے وقت ہجر اسود کے سلسلے میں سر اٹھا چکا تھا۔ کوہ صفا کی مختصر تقریر میں جن خرابیوں کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، ان کا احساس خود قریش کو بھی تھا۔ انہی کمزوریوں اور خرابیوں کی اصلاح کے لیے چند سال پہلے وہ انجمن بنائی تھی اور وہ عہد نامہ طے کیا تھا جو حلف فضول کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ابو لہب جو اس وقت سب سے پہلے مشتعل ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی بزرگ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اتنا خوش ہوا تھا کہ اپنی باندی صوبیہ کو فوراً آزاد کر دیا۔ اسی صوبیہ نے سب سے پہلے اس نونہال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ پھر یہ خفگی، اتنی برافتگی اور بخلاہٹ کیوں؟ اس کا سبب وہ انقلاب تھا جس کی تصویر اس مختصر جماعت کے آئینہ کردار میں ان کو نظر آ رہی تھی، جو اس چند سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں تربیت پا کر تاریخ عالم کے پلیٹ فارم پر جلوہ گر ہو چکی تھی، جو ایک طرف شرک کے مقابلے میں توحید، فسق و فجور کے مقابلے میں مقام اخلاق، حیوانیت اور کے مقابلے میں انسانیت اور شرافت کی علمدار تھی، تو دوسری طرف راتوں کو اٹھ اٹھ کر کلام الہی کی وہ آیتیں بھی گنگنایا کرتی تھی جو مفاد پرست دولت و ثروت اور ظالمانہ سرمایہ داری کے خلاف گرج رہی تھی، جس کا کردار یہ تھا کہ اپنی دولت کو راہ خدا میں لٹا کر ان آیتوں کے مفہوم و مقصود کا وہ نقشہ پیش کر رہی تھی جو ان دولت پرستوں کے لیے بہت ہی وحشتناک تھا۔ جنجلاہٹ اور اشتعال کا باعث یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھانے کی جتنی کوشش کی وہ ناکام ہو چکی تھیں۔ ابو لہب جیسا سرمایہ پرست جو خزانہ کعبہ کے غزالہ زریں پر بھی ہاتھ مار دے، عاص بن وائل جیسا ذخیرہ اندوز جو مزدور کی مزدوری برسوں تک ٹلاتا رہے، ولید بن مغیرہ جیسا حریص جو سب سے بڑا دولت مند ہونے پر بھی صبر نہ کرے اور اس کی طمع اور لالچ کا جہنم پکارتا رہے، عتبہ بن ربیعہ اور مسعود ثقفی جیسے جاگیردار جن کی زندگی کا نصب العین ہی جاگیرداری اور زراندی ہو، ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط جیسے باغی اور طاغی بڑے بڑے کاروبار کے مالک جو مکہ اور مکہ سے گزر کر پورے عرب پر چھائے ہوئے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں اسلام سے مشرف ہو گئے تھے۔ آپ کی مشہور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں سامنے پہنچا تو آپ فرما رہے تھے، رب کعبہ کی قسم، قیامت کے روز یہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو میں چونک گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ بدنصیب کون ہیں؟ فرمایا، جو سب سے زیادہ دولت مند ہیں، صرف وہ مستثنیٰ ہیں جو آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف خرچ کرتے ہیں۔ سورہ حمزہ میں انہی جیسوں کے لیے فرمایا گیا، جہنم کی ہلاکت اور بربادی ہر ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب نکالے اور ان کو نظر حقارت سے دیکھتے ہوئے تانے دے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے مال بٹور رکھا ہے اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کی سرمایہ داری پائیدار ہوگی، ہرگز نہیں، بلا شبہ ایسا ہوگا کہ اس کو حتمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ تم جانتے ہو حتمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جھانک لیتی ہے۔ بلند اور دراز ستونوں کی طرح اس آگ کے شعلے ہوں گے، ان لوگوں کو ان آتشی ستونوں میں گھیر کر بند کر دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان
کفر و شرک کی ممانعت اور بتوں اور بت پرستوں کی مذمت، اور عاد اللہ کے باوجود شدید عداوت اور مخالفت کے آپ کی اور آپ کے صحابہ کرام کی استقامت اس امر کی صریح دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے فقط تصدیق قلبی یا لسانی کافی نہیں، بلکہ کفر اور کافری، خصائص شرک اور لوازم سے تبری اور بیزاری بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے حق جلا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا اعلان ضروری ہے، اسی طرح خدا کے دشمنوں سے بغض اور عداوت کا اعلان بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اس لیے روانہ فرمایا کہ موسم حج میں براءت کا اعلان فرمائیں، جس کے لیے سورہ براءت کی آیتیں نازل ہوئیں، اور حدیث میں ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت کامل نہ ہو۔ قلب میں جس قدر خدا کے دشمنوں کے لیے گنجائش ہے، اسی قدر قلب اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ اللہ نے کسی کے لیے 2 دل نہیں بنائے، لہٰذا ایک قلب میں دو متضاد چیزیں کیسے سما سکتی ہیں؟ مومن کامل تو وہی ہے کہ ایک خدا کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں سارے عالم کی ناراضگی کا ذرہ برابر پرواہ نہ رکھتا ہو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس طرح وہ خدا تعالیٰ کے ایمان و تصدیق کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح کفر اور شرک اور طاغوت کی تکذیب اور انکار کو بھی حکم دیتے ہیں۔ ابو لہب اگرچہ رشتے میں آپ کا چچا تھا، لیکن اس طرح تصدیق و جانثاری اور صداقت و محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول رہے۔ اسی طرح تکذیب و ایذا اور استہزاء، بغض اور عداوت میں ابو لہب سب سے اول رہا۔ اسی عداوت میں آپ کی صاحبزادیوں کو یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو قبل از بعثت عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں، اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی تاکہ آپ کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ 1,24,000 حضرات انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئیں اور ذو النورین کہلائے۔ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسی وقت تک قریش نے آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن جب اعلان اور بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کیں اور کفر و شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت اور مخالفت پر آمادہ ہوئے، مگر ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے، تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور نادان اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، ہم خود سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹالا دیا۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر اور شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور ان کے ہم خیالوں کی بغض اور عداوت کی آگ میں اشتعال پیدا ہوا، اور ان لوگوں کو ایک جھنڈ دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آباء و اجداد کی تجہیل و تحمیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، ورنہ لڑ کر ہم سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب پر خاندان اور پورے قوم کی مخالفت اور عداوت کا ایک اثر پڑا۔
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا کہ اے جان، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں، لہٰذا مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے پر بھی رحم کھاؤ، مجھ پر ناقابل تحمل بار نہ ڈالو۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری نصرت و حمایت سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس وقت چشم پرنم اور دل پرنم سے یہ فرمایا کہ اے چچا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا، اے جان، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ کی مدد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تیسری بار مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب، یہ عمارہ بن وحید قریش کا نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت، ہوشیار اور سمجھدار نوجوان ہے، آپ اس کو لے لیں اور پھر اپنے بھتیجے کو جس نے ہماری تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ابو طالب نے کہا، واہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے لوں اور پرورش کروں، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا، اے ابو طالب، خدا کی قسم آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے اور اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ قریش جب ابو طالب سے بالکل نامید ہو گئے تو کھلم کھلا مخاطبت پر آمادہ ہو گئے، اور جس قبیلے میں کوئی بے بکس اور بے سہارا مسلمان تھا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی دعوت دی۔ ابو طالب کی اس آواز پر تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب نے لبیک کہا۔ بنی ہاشم میں ابو لہب آپ کے دشمنوں کا شریک حال ہوا۔ ربیہ بن عباد کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز میں دیکھا، لوگوں سے یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور ایک بھینگا شخص آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، یہ شخص صائبی، بے دین اور جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا، یہ کون شخص ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے جو ان میں معمر اور سن رسیدہ تھا، اور یہ کہا کہ موسم حج کا قریب آ گیا ہے اور آپ کا ذکر اور چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے، اب اطراف و اکناف سے آنے والے تمہارے اس صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم سے دریافت کریں گے، لہٰذا مل کر آپ کے متعلق یہ رائے قائم کر لینی چاہیے اور سب کے سب متفق اور رائے ہو جائیں، اختلاف نہ رہنا چاہیے، ورنہ خود ہم میں ہی سے بعض کی تکذیب اور تردید کرے گا اور یہ اچھا نہ ہوگا۔ اے ابو عبد الشمس، ولید کی کنیت ہے، آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجئے، ہم سب اس پر کاربند ہوں گے۔ ولید نے کہا، تم لوگ کہو، میں سنوں گا، اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ لوگوں نے کہا، معاذ اللہ، آپ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، غلط کہتے ہو، خدا کی قسم آپ کاہن نہیں، میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے، نہ آپ میں کاہنوں کی کوئی علامت ہے اور نہ آپ کا کلام کاہنوں کے زمزمہ گنگناہٹ اور آواز سے لگا کھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ مجنون ہیں۔ ولید نے کہا، آپ مجنون بھی نہیں ہیں، جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے بھی واقف ہوں، آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا، آپ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، میں خود شاعر ہوں۔
شعر اور اس کے تمام انواع و اقسام سے بخوب واقف ہوں۔ آپ کے کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں۔ لوگوں نے کہا آپ جادوگر ہیں، لوگوں نے کہا آپ ساحر بھی نہیں، نہ ساحروں کا سا پھونکا اور دم کرنا ہے اور نہ ساحروں جیسا گرہ لگانا ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد الشمس آخر پھر کیا ہے؟ ولید نے کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک ایسی عجیب حلاوت و شیرینی ہے اور اس پر عجیب قسم کی رونق ہے، اور اس قول کی جڑ نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں ثمردار ہیں، یعنی یہ اسلام بمنزلہ شجرہ طیبہ کے ہے، جڑیں اس کی محکم اور مضبوط اور زمین راسخ ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں۔ اور جو کچھ تم نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب باطل اور لغو۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہو کہ یہ شخص ساحر ہے اور اس کا کلام بھی سحر ہے، جو میاں بیوی اور ماں باپ، بھائی اور قبیلہ اور کنبہ میں تفریق ڈالتا ہے، جو خاصہ سحر کا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ حق تعالی شانہ نے اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، یعنی خود اس سے نمٹ کر لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، اور میں نے اس کو مال فراواں دیا اور ایسے بیٹے دیے کہ جو مجلس میں حاضر ہوں، اور دنیاوی عزت اور سرداری کے سامان اس کے لیے مہیا کیے۔ پھر طمع رکھتا ہے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، اور اس قابل نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا معاند اور مخالف ہے۔ میں ضرور دوزخ میں اس کو ڈالوں گا اور پھر اوپر سے نیچے گراؤں گا۔ اس نے کچھ فکر کیا اور دل ہی دل میں کچھ اندازہ ٹھہرایا، پس مار ہو اس پر اللہ کی۔ کیا اندازہ کیا، پھر مار ہو کیسا اندازہ ٹھہرایا۔ پھر ادھر ادھر دیکھا اور تیوری چڑھائی، اور منہ بنایا، اور پھر پشت پھیری اور غرور کیا، اور پھر بولا یہ قرآن کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک آدمی کا کلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ضرور آگ میں ڈالوں گا۔ پھر آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتیں عام نہیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ذکر و فکر اور اپنے ساتھیوں کی تربیت میں مصروف تھے۔ اس وقت بھی قریش کے تاڑنے والوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی مفاہمت ہو جائے، مگر ان کی یہ کوشش ناکام رہی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قریش بلکہ پورے عرب کو مخاطب کر کے تبلیغ شروع کی تو مخالفانہ کوششوں کا بھی نیا دور شروع ہوا۔ قریش کے لیے یہ سوال بہت ہی اہم اور پیچیدہ تھا، جس کا وہ احترام کرتے رہے اور جس کو وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اب اس کی تردید کس طرح کریں اور عوام کو کس طرح مطمئن کر کے صادق اور امین کے خلاف مشتعل کریں؟ حج کا زمانہ قریب آیا تو یہ سوال بہت اہم ہو گیا، کیونکہ یہ یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماع عظیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے قبائل مکہ کے ذمہ داروں کا اجتماع کیا گیا۔ ولید کی رائے سے سب نے اتفاق کیا اور صرف طے ہی نہیں کیا بلکہ اس جدوجہد سے عمل بھی شروع کر دیا کہ ابھی قبائل کے لوگ حج کے لیے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے دینی کا چرچا ان کی گلی کوچوں تک پہنچ گیا، اور نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ کے خاندان آل ہاشم کے متعلق بھی نفرت کی لہر ان تمام قبائل میں دوڑ گئی جو حج کے لیے آنے والے تھے۔ ابو لہب کے متعلق طے کیا گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی رکھیں گے اور جہاں وہ تقریر کرنا چاہیں یا لوگوں سے گفتگو کریں وہ ان کو منتشر کر دیں گے۔ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا چچا تھا، مالدار اور باوجاہت بھی تھا۔ عرب کے قاعدے کے مطابق خاندان کا بڑا شخص خاندان کے ہر فرد کا ولی مانا جاتا تھا۔
اور اس کا حق ہوتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے کے متعلق کوئی اعلان کر دے۔ قصاص وغیرہ کے قصوں میں ایسے ولی کے قول کی خاص اہمیت ہوتی تھی۔ اسی غرض سے اس خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ خاندان کے سب سے بڑے شخص کی حیثیت سے لوگوں کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اپنے خاندانی بزرگوں کو جہنمی بتاتا ہے اور دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے وغیرہ۔ ظاہر ہے خاندان کے سب سے بڑے شخص کے قول سے زیادہ کس کی بات معتبر ہو سکتی ہے۔